نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون كدأب آل فرعون ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہوا اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ہم سے پہلے تھے کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو فأہلکناہم تو ہم نے انہیں ہلاک کیا بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وأغرقنا آل فرعون اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ یہ آیت پچھلی آیت کی تائید میں ہی آئی ہے اور دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ کفار کا حال آل فرعون کی طرح ہوا اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے۔ پیچھے ذکر تھا کہ وہ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اب یہاں پر ذکر ہے کہ کذبوا بآیات ربہم، یہاں پر ذکر ہے کہ یہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھتے، معجزات انبیاء کرام کو جو دیے گئے وہ دیکھتے، اس کے باوجود بھی ان کو جھٹلاتے اور ان کا انکار کرتے اور انہیں جھٹلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور پھر جو ہلاک کیا اور جو ان کا مواخذہ کیا وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تو ہم نے ان کا مواخذہ کس طرح کیا، انہیں ہم نے غرق کر دیا، یعنی پانی کے اندر ڈبو کر غرق کر کے ان کو ان کی ان بدعمالیوں کی سزا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ تمام ظالم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا انہیں عذاب دیا، چاہے وہ غرق کرنے کا عذاب ہو، پتھروں کا عذاب ہو یا کوئی دیگر کوئی بھی عذاب ہو، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ جو ظلم ہے وہ خود اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ معجزات جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، وہ ان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ ان کا انکار کرنا اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ بے شک بدترین جانور اللہ کے ہاں الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا فہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، الذین وہ لوگ عاہدت جن سے آپ نے عہد کیا معاہدہ کیا منہم ثم ینقضون پھر وہ عہدہم اپنے وعدے کو اس عہد کو توڑتے ہیں فی کل مرۃ ہر مرتبہ وہم لا یتقون اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پر ذکر کیا کہ بے شک سب سے برے جانور اللہ کے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شر الناس بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، لیکن شر الدواب تھا، یعنی بدترین جانور۔ یہ جو کافر لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدترین جانور ہیں، ایک تو جانور ہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہیں کہ یہ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام کو، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم ثم ینقضون، یہ وہ لوگ جو جن سے آپ معاہدہ طے کرتے ہیں
اور وہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے بلکہ اسے توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس وقت جو یہودی وہاں پر آباد تھے یا گرد و نواح کے قبائل، ان کے ساتھ امن کا معاہدہ طے پایا اور آپس میں بھائی چارے کا ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ معاہدہ ہو گیا، عہد و پیمان ہو گیا اور مسلمان جب بڑھتے چلے گئے، اسلام کو ترقی ملنے لگ گئی، تو یہ یہودی جو تھے ان سے یہ ترقی اسلام کی برداشت نہ ہوئی، تو پھر یہ گرد و نواح کے جو قبائل تھے انہیں عصبیت پر بھڑکاتے تھے، تعصب کی بنیاد پر بھڑکاتے تھے تاکہ یہ جنگ اور قتال کی طرف لے جائیں یا فساد ہو۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ شرر دواب ہیں۔ اور جنگ بدر کے بعد جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار مکہ کو شکست ہوئی، تو اس وقت بھی ان یہودیوں کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، یہ مکہ گیا باقاعدہ ان کو بھڑکانے کے لیے، ان کے نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے، اور یہ وہاں پر جا کر شعر و شاعری پڑھتا تھا تاکہ ان کو بدلے کے لیے ابھار سکے اور بدلے پر آمادہ کر سکے۔ یعنی یہ معاہدہ طے ہونے کے بعد یہ سب کچھ کرتے تھے، اور جب انہیں یاد دلایا جاتا کہ آپ کے ساتھ ہمارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم بھول گئے، جبکہ یہ بار بار عہد و پیمان جو ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے اور عہد کو توڑتے رہتے تھے۔ آج بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو ان یہودیوں کے یہی حالات ہیں کہ کہیں بھی اگر امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنے والے سب سے پہلے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کہیں بھی فلسطین کے حالات آج ہمارے سامنے کہ بار بار معاہدے ہونے کے باوجود اس عہد کی کوئی پاسداری نہیں، کوئی اس امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں، بلکہ ان یہودیوں کی یہ دھوکہ دہی شروع سے ہے اور آج تک یہ مسلمانوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے ان عہد شکنیوں سے اور ان کی دھوکہ دہیوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔